انسان کے پاس جیسے جیسے نالج آ رہی ہے اسے اعتراف ہونا چاہیے اپنی جہالت کا، لیکن بجائے جہالت کے اعتراف کے اس کا تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا دنیا ایک بات یاد رکھو، سب سے زیادہ جو چیز انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے نا وہ علم ہے، نالج ہے، دولت نہیں ہے. دولت بھی ہے لیکن دوسرے درجے میں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور آج مشاہدے سے بھی ثابت ہے. آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا. تکبر کہتے ہیں ہمارے پاس نالج ہے، لہذا تکبر کا مطلب حق کا انکار. جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ حق کا انکار جہالت کی بیس پہ کرتا ہے، تکبر کی بیس پہ نہیں کرتا. جو پڑھا لکھا ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے. تکبر کہتے ہیں بطر الحق، حق کو دھتکار دینا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ بھئی مجھے کون کیوں سمجھائے گا، میں خود پڑھا لکھا ہوں. اس کو کہتے ہیں کبر. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. فریحوا بما عندهم من العلم. قرآن کہتا ہے جب ہمارے پیغمبر پچھلی امتوں کے پاس آئے نا، انہوں نے سمجھایا یہ برائی ہے، یہ زنا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہومو سیکشولیٹی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ناپ تول میں کمی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے، اس کو چھوڑ دو. اور تم دنیا سے دل لگاتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، تو دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو دھتکارا. فریحوا بما عندهم من العلم. ان کے پاس جو نالج تھی نا اس نالج پہ اترانے لگے. وہ یہ خوب سمجھنے کی بات ہے آج کل کے لبرل لوگوں کے لیے خاص طور پہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی نالج تو پیغمبروں کے پاس زیادہ تھی، ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا. فریحوا بما عندهم من العلم. جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس، اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے، تکبر میں آنے لگے اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو. بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے کما رہے ہو، 40 لاکھ روپے کما رہے ہو اور 1 کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو. آپ وہ تو کہے گا تو 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی، تو لاکھوں میں کی بات کر رہا ہے، تو کیا اترائے گا؟ لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے، ٹیکسی والے کے سامنے، تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے، رکشے والا اترائے گا سائیکل والے کے سامنے. ایسا تو نہیں ہوتا نا سائیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قومیں پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں، تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا، ان کو کم دیا تھا، پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھے یہ، تو پھر اترا کیسے رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے. وہ ان کے پاس زیادہ تھا، پیغمبروں کے پاس کم تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے، میڈیکل سائنس کی نالج ہے، انجینئرنگ کی نالج ہے، سائنسدانوں کے علوم ہے، ان کے پاس مادے کی نالج ہے، تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے. ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا مگر وہ مادی علم کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے. علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے، تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے، دنیا کی نالج نہیں ہے. جیسے آج حال ہے علماء کا. ہمارا لبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابے ان کو کیا آتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ابے جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا کیا غلط کیا ہے بھائی. انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے؟ یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیا آتا ہے ان کو؟ کیا ہے؟ یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں. تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں، اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، چل بھی لے جا. بس یہ نالج ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے. جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ کہ بھائی نالج تو ہمارے پاس ہے یار.